السلام علیکم، کیسے بچوں؟ سب خیریت سے آپ سب؟ بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ نعت پر ہے، اور نعت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نظم کی جو موضوع کے اعتبار سے اقسام ہے، حمد کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ نعت ہے۔ نعت وہ نظم جس میں اللہ کے رسول کی تعریف کی جائے، جیسے حمد کا لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اسی طرح نعت کا جو لفظ ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نعت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ شاعرانہ انداز سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک جھول ہے۔ جھول سے مراد یہ ہے کہ شاعری میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ عموماً جو شعر ہوتے ہیں، جب شاعر کسی کی تعریف کرتا ہے اپنے محبوب کی یا کسی بھی اور چیز کی، تو اس سے وہ مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، لیکن نعت جو ہے وہ ایک ایسی صنف ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں جو خوبیاں بتائی جاتی ہیں اللہ کے رسول کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدرجہ اتم موجود ہیں، بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اب آتے ہیں ہم نعت کی طرف۔ پہلا شعر دیکھیے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا غم گسار آ گیا ہے۔ شاعر جو ہیں احسان دانش، وہ اللہ کے رسول کو جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے وہ محبوب تشریف لے آئے ہیں جو دونوں جہانوں میں اپنی امت کی مدد کریں گے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے، بلکہ مرنے سے بعد بھی، کل قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کے جو گناہ گار لوگ ہیں ان کی بخشش کا جو ہے وہ وسیلہ بنیں گے۔ اس لیے جو ہے احسان دانش جو ہے وہ آپ کو دونوں جہانوں میں مددگار پکار رہا ہے، امدادگار یعنی کہ جو مدد کرنے والا۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امی آ گیا غم گسار آ گیا۔ اور دوسرے مصرے میں جو ہے احسان دانش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی امین، یعنی کہ عرب میں جس نام سے آپ مشہور تھے صادق اور امین، وہ صفت اور وہ خوبی بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے اور دوسروں کا غم بانٹنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ عرب معاشرے کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کسی کو کسی کا احساس نہیں تھا، کسی کو کسی رشتے کی پہچان نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بھٹکے ہوئے لوگوں کو، جو کہ دور جاہلیت میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ بہن اور بیوی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے عرب معاشرے کو ہدایت کا رستہ بتایا، اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھایا، انہیں اللہ کے ساتھ جوڑا۔ اور وہ لوگ جو کہ انتہائی گنوار اور انتہائی جاہل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا بنا دیا کہ قیامت تک
قیامت تک ان جیسا کوئی نہیں آنے والا، یعنی کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ جاہل تھے ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مہذب بنا دیا کہ جو جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے۔ تو اس لیے شاعر نے آپ کے لیے امدادگار کا لفظ استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو دنیا میں ہدایت کا رستہ جو ہے وہ دکھایا اور ان کا تعلق اللہ سے جوڑا۔ جس طرح اللہ کے رسول نے اس دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا اور ہدایت کا رستہ انہیں دکھایا، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول جو ہیں وہ اپنی امت کے جو گناہ گار لوگ ہیں ان کی بخشش کا جو ہے وہ وسیلہ بنے گا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنی امت کا جو ہے غم جو ہے وہ بانٹیں گے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عقبیٰ کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے مصرے میں جو آپ سے خوبی بتائی گئی ہے، صادق اور امین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت جو ہے پورا عرب جو ہے وہ اس بات کی جو ہے نا وہ گواہی دیتا تھا۔ آپ کے جو دشمن تھے، جان کے دشمن بھی، وہ بھی آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے ماں باپ سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ امانت دار سمجھا کرتے تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے لگے مدینہ کی طرف، تو آپ نے حضرت علی کو کفار کی امانتیں جو ہیں سپرد کی اور اس کے بعد آپ مدینہ روانہ ہوئے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ پھر بھی ان کی امانتیں جو ہیں ان کو لوٹانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور غم گسار اس لیے کہا کہ آپ نے ہر شخص جو آپ کے پاس سوالی بن کے آیا، آپ نے کبھی کسی کی بات سے منہ موڑا ہی نہیں تھا۔ کوئی شخص، ایک دفعہ ایک بڑھیا جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور اللہ کے رسول کو باہر مسجد نبی سے باہر بلایا اور گھنٹوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا اپنا دکھڑا بیان کرتی رہی۔ تو جب وہ کہہ کے چلے گی تو ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول یہ پاگل عورت ہے، یہ پاگل عورت ہے، یہ ایسے ہی بولتی رہتی ہے بس۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں اس کا دکھ نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ تو اس لیے احسان دانش جو ہے نا اللہ کے رسول کی جو صفات ہیں آپ کی ذات میں، ٹھیک ہے نا، ان صفات کا جو تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دونوں جہانوں میں جو ہے نا وہ امت کے لیے